السلام علیکم۔ ہارون رشید ایک بادشاہ تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا اور قبرستان میں چلا جاتا۔ قبر والوں سے کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی۔ اور یہ شعر پڑھتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں کی آواز پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزیر جمع تھے۔ لڑکے کے بدن پر معمولی کپڑے تھے۔ حکومت کے افراد کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہ کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر اس کو ڈانٹے تو شاید وہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر کہا، بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا، اب اپنی جگہ چلے جا۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد عرض کیا، ابا جان، اصل میں دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر قرآن شریف لے کر گھر سے نکلا۔ چلتے وقت ماں نے قیمتی انگوٹھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت کام میں لائے۔ وہ لڑکا بصر پہنچ گیا اور مزدوری کا کام کرنے لگا۔ ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک پیسے خرچ کر لیتا۔ 1 درہم اور درہم کا چھٹا مزدوری لیتا، نہ زیادہ نہ کم۔ ابو عاصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ میں کسی عمارت بنانے والے کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی اور وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ بزرگ نے کہا، گارے مٹی کا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا، 1 درہم اور درہم کا چھٹا مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی شرطیں منظور کر لی اور اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت میں نے دیکھا تو وہ 10 آدمیوں کے برابر کام کر چکا تھا۔ میں نے 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے کو انکار کر دیا۔ 1 درہم اور اس کا چھٹا لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکے کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی کہ ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف 1 دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے آپ کو وہ لڑکا کہیں نہیں ملے گا۔ ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ پہلے کی طرح قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ بزرگ نے سلام کیا، مزدوری کی بات کی اور کام پر لگا دیا۔ بزرگ حیران تھے کہ اکیلے لڑکے نے 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس لیے وہ لڑکا جب کام کر رہا تھا تو وہ بزرگ چپکے سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارے لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے۔ بزرگ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اولیاء اللہ کے کاموں میں غیب کی مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے 3 درہم دینا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہموں کا کیا کروں گا۔ 1 درہم اور اس کا چھٹا لے کر چلا گیا۔ بزرگ 1 ہفتے تک انتظار کیے، پھر اس کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ جنگل میں 3 دن سے بیمار پڑا ہے۔ اس شخص کو لے کر وہ جنگل تک پہنچ گئے اور بزرگ ان کو مزدوری دے دیے۔ جنگل میں دیکھا تو وہ لڑکا بے ہوش پڑا تھا، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ بزرگ نے اپنے گود میں اس کا سر رکھ لیا اور سلام کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر سے سلام کیا تو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے یہ شعر پڑھے، میرے دوست،
دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد کہا، ابو عاصر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے کپڑوں میں کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج کہ تیرے لیے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ حقدار ہیں۔ کہا کہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، یہ میری امانت ہے، کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس کے بعد بزرگ قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچ گئے اور بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ اول تو ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ میں نے آواز دے کر کہا، امیر المؤمنین ذرا ٹھہریے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پڑوسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ قرآن شریف اور انگوٹھی کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑے دیر تک سر جھکا لیا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک دربان سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، جب بلاؤں تو مجھے پہنچا دینا۔ بادشاہ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہارون رشید اور ابو عاصر رحمۃ اللہ علیہ دونوں قبر پر پہنچ گئے اور کچھ شعر پڑھے۔ موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی چھین لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے محبت اور دل کا چین تھا۔ ابو عاصر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات ہو گئی تو وظائف کر کے میں بستر پر لیٹا ہی تھا، انہوں نے خواب میں گنبد دیکھا جس کے اوپر بادل کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ وہ نور کے بادل میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عاصر، تمہیں حق تعالی شانہ خزانہ خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ، قصہ تو آپ نے سن لیا، لیکن میں آپ کو ایک کڑوی حقیقت بتاتی ہوں جو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ایک نیا مووی آتے ہی ہم سنیما ہالس میں یوں جا کے ٹپک کے پڑھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ یار مووی کیسی تھی، حالانکہ وہ ایک جھوٹی کہانی ہوتی ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نبیوں اور صحابہ کے واقعات اصلی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے اور ہمیں اس سے بہت سبق ملتا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا اور اپنی جان کو اس دین کے لیے شہید کر دیا۔ ہمارے نبیوں اور صحابیات کے واقعات اور قصے، ان کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سننے سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی جنت کے نعمتیں نصیب فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین۔